والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على سیدنا خاتم النبیین والمرسلین یا جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فی مقام آخر عز وجل وقل رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا غاثی الکرم۔ نہایت واجب الاحترام جناب ڈاکٹر عاقف انور چودھری صاحب، وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی، اور میرے معزز بزرگ شخصیات جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، اور میرے اور آپ کے درمیان جو ملاقات کا ذریعہ بنے جناب ڈاکٹر محمد شہباز معین صاحب، عزیز طلبہ کرام، آج کی یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریب ہے، اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک ابر کرم اور رحمت بن کر یہ ماہ مقدس ہماری زندگی میں آیا کہ جہاں تو یہ 1500 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے اس کا یہ پورا ہوا، وہاں ہمارے لیے ایک نوید اور مسرت یہ بن کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج جس یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ یونیورسٹی جس ملک میں ہے، اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس مقصد کی ایک جھلک ہمیں گزشتہ کل دیکھنے میں نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اس نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذمہ داری دی کہ ہم وطن پاکستان کے مسلمان مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہے، جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا اپنے اوپر، اس کو عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند فرمایا، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک جو ہیں، کریم آقا کی ولادت باسعادت کی جو خوشی ہم اہل ایمان خصوصی طور پہ اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر نہ صرف ایمان کی نعمت کے ساتھ مزین فرما کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، بلکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو شرف ہے وہ عطا کیا گیا۔ حضور تو کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تخلیق وجہ کائنات جو ہے، حضور جو ہے پوری کائنات کی تخلیق کا ایک ذریعہ اور سبب ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کل کائنات کے لیے رحمت بنایا، مگر انسانیت کے لیے اور انسانیت میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت بنا کر کے اس بات کا احسان بھی جتلا دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ حالانکہ حضور تو کل کائنات کے لیے رحمت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عالم جہان اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب عالم ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارے جہان والوں کے لیے، اس جہان کا تعلق زمین سے ہو، اس جہان کا تعلق آسمان سے ہو، اہل زمین اہل آسمان سے ہو، بری سے تعلق ہو، بحری سے، تری سے، خشکی سے، سرسبز و شاداب کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمائے
جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب اس رحمت کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو پھر مطلب یہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے احسان بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کل کائنات کے لیے محسن ہیں، آپ محسن اعظم ہیں، آپ کل کائنات کے لیے سب سے بڑا احسان ہیں، کیونکہ آپ کا وجود ہے تو اس کی برکت سے میں نے اپنی کائنات کی تخلیق فرمائی، اور آپ کے وجود کی برکت سے ہی میں نے کائنات کو محفوظ رکھا، اور آپ کے وجود کی برکت سے ہی دونوں جہانوں کا قیام ہے۔ آپ چونکہ طالب علم ہیں اور میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میرے سامنے جو شخصیات تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ اکابرین جو ہیں، تو میں آپ کی صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ایک گلوبلائزیشن کا دور ہے، آپ اس بات پہ سچ کریے، یہ جو حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ایک پتھر نصب ہے، اس کے متعلق آج کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ یہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے زمین پہ جو ہے اس کو اتارا گیا تاکہ اہل ایمان جو ہیں اس کو بوسہ دیں، اس کا بوسہ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ان کے گناہ جو ہے اس کو وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، اور ایمان والوں کا دل منور ہو جاتا ہے، ان کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس کے اوپر آج سائنسدان تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے ایسی شعاعیں پھوٹتی ہیں کہ جن شعاؤں کی وجہ سے زمین کا جو ایک نظام قائم ہے، یعنی آج کا سائنسدان کہتا ہے اگر ایک جنت سے اترنے والے پتھر میں رب تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے اور اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، تو پھر جانے کائنات، روح کائنات جو ہیں، جو پوری کائنات کی روح ہیں، جو پوری کائنات کی جان ہے، تو پھر اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان اور شوکت عطا فرمائی ہے، حضور کو کتنا شرف عطا فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عالم ارواح کی زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح کا جب ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو حضور کی ذات کی روح کو اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس روح نے تمام مقدس جو ارواح ہیں، انبیاء علیہ السلام اور حضرات رسول علیہ السلام کی جو ارواح مقدسہ ہیں، ان کو جب اپنے اندر سمو لیا تو پھر انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی برکت سے میں نے تمہیں نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تخلیق کا اول زمانہ یہ روح کا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا اس دنیا میں ولادت کا جب ہم دور دیکھتے ہیں جو 561 جو عیسوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس کائنات میں جب حضور پیدا ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت دیکھیں کہ کس قدر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے، انسانیت کے لیے احسان والی ذات بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے جو زمانہ جو ہے جہلیت جس زمانے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس زمانے میں لوگ کس قدر جہلیت کی منزلوں کو چھو رہے تھے کہ نہ ان کے ہاتھوں سے ان کی اپنی حقیقی بچیاں محفوظ تھیں، نہ ان کے ہاتھوں سے ان کی ستیلی مائیں محفوظ تھیں، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی رحمت کا پیغام اس انداز میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ابتدائی زندگی جو 40 سالہ زندگی ہے، اس کو جس جہت میں بھی دیکھتے ہیں تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی رحمت کے خزانے جو ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر تقسیم فرمائے، یعنی جس جہت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اعلان نبوت فرمانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیغام رحمت تقسیم فرمایا، تو نبوت پہ، رسالت پہ جو دلیل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی وہ یہ کہ فقط لبثت فیکم امورا من قبلہ، بے شک میں نے جو تمہارے سامنے اپنا جو 40 سالہ زندگی کا دور گزارا ہے وہ میرے نبی اور رسول ہونے پر دلیل ہے۔ تو واجب الاحترام آج کی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کانفرنس ہے، جو پیغام رحمت للعالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں میں، اپنے رویوں کے اندر نرمی کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے اندر وہ صبر اور حلم اور بردباری جو ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
کہ اللہ کی ذات نے آپ کو آپ کے اندر اپنی رحمت سے نرمی پیدا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے زندگی کے اس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں کہ اللہ کی وہ رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جس رحمت سے اللہ نے فرمایا کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر آج ہم زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محرومی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری زبانوں میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے کردار میں وہ بات دیکھنے میں نہیں ملتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر اپنی عملی زندگی کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، اور ہم رویوں کی اس نہج کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہمارے اس رویے سے نہ آج ہماری ماں کی عزت محفوظ ہے، نہ آج ہماری باپ کی عزت، نہ آج ہمارے معاشرے کی کسی بزرگ کی عزت محفوظ ہے، نہ آج ہمارے یونیورسٹی، کالجز، مدرسہ، مسجد کے امام، خطیب سے لے کر کے اپنے یونیورسٹی کے کسی استاد کی عزت و تکریم محفوظ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہیں، جن کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، حضور نے اپنا ایسا کردار پیش کیا کہ اللہ پاک جو کل کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو ذات ہے ہی غفار ہے، بخشنے والی ہے، ستار ہے، معاف فرمانے والا ہے، جو عیبوں کو چھپانے والا ہے، اس ذات نے جب اپنے بخشش کا اعلان فرمایا اپنی ذات کی، تو فرمایا کہ آپ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، آپ ارشاد فرمائیے کہ میرا رب وہ ہے جو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ وہ ہے جو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ حالانکہ اللہ یہ خود بھی اپنا اعلان فرما سکتا تھا، لیکن حضور کی زبان سے اس لیے اعلان کروا دیا گیا کیونکہ آپ ایسے رحمت ہیں، آپ ایسے رحم فرمانے والے ہیں۔ کائنات نے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی دیکھا، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی آپ کیسے مہربان ہیں، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی دیکھا۔ اور کائنات میں جو سب سے بڑی فتح اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی، فتح مکہ کے موقع پر بھی کائنات میں دیکھا کہ جب آپ کی زبان سے یہ کلمات جب سنے لوگوں نے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خمیازہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی سوال نہیں ہے، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے عطا فرمائے ہیں۔ آج کا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہیں اس سے اپنے اندر محبتیں پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے مودت کو اختیار کریں، نفرتوں کے جو بیج ہے اس کو ہم دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ الرسول اور مسجد اقصی اور اس کے ارد و گرد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس وطن کو تا قیامت محفوظ رکھے، چونکہ یہ وطن پاکستان اسلام کے لیے بھی ایک بہترین محافظ ملک ہے۔ مکہ کی عزت و تکریم کے لیے، مدینہ الرسول کی، چونکہ ان شہروں کی جو عزت و تکریم ہے تو ہم سب کی عزت ہے، ان کی حفاظت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ بار دیگر یونیورسٹی کا اور طلباء کا، اور یہ جس احباب نے، جن احباب نے یہ پروگرام ترتیب دیا، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یہی ہماری اصلیت ہے کہ ہم اپنی اصل پہ باقی رہیں۔ کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور ایمان والوں کی اصل یہی ہے کہ اپنے رسول کے ساتھ محبت کو اختیار کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔